اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآنہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک نئے موضوع کو لے کر کے، ایک نئی ٹاپک کو لے کر کے جو قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے، اور اس ٹاپک کے متعلق، اس موضوع سے متعلق آیات قرآنیہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آج جس موضوع کو لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے امتحان الہی۔ یعنی اللہ نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے اور مختلف طریقے سے، مختلف چیزوں کے ذریعے سے ہمارا اور آپ کا امتحان اس نے مقدر کیا ہے۔ کبھی ہمارا امتحان مال و دولت کے ذریعے سے ہوتا ہے، کبھی ہمارا امتحان اولاد کے ذریعے سے ہوتا ہے، کبھی ہمارا امتحان ہماری حیثیت، ہماری آبرو، ہماری عزت کے ذریعے سے ہوتا ہے، کبھی ہمارا امتحان ہمارے بھائیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی ہمارا امتحان ہمارے زوجہ کے ذریعے سے ہوتا ہے، کبھی ہمارا امتحان کسی اور چیز کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یعنی انسان کو اللہ مسلسل ٹیسٹ کرتا رہتا ہے، اس کا مسلسل امتحان لیتا رہتا ہے، جیسا کہ سورہ ملک کی آیت میں بھی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وخلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور ہم نے موت اور حیات کو اس لیے خلق کیا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے تمہارا امتحان لے سکیں۔ یعنی انسان کی حیات کے ذریعے سے بھی اس کا امتحان لیتا ہے، اس کی موت کے ذریعے سے بھی اس کا امتحان لیتا ہے۔ یعنی یہ موت اور حیات کا پورا سلسلہ انسان کی ولادت سے لے کر کے اس دنیا سے جانے تک ہر قدم پر، ہر جگہ پر انسان کا امتحان لیا جا رہا ہوتا ہے۔ ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ جب ہم سے امتحان لیا جا رہا ہے تو ایک اچھے امتحان دینے والے کی طرح اس امتحان کو دیا جائے، تاکہ اس میں جب کامیابی حاصل ہوگی، کامرانی حاصل ہوگی، تو پھر اللہ اس کی جزا بھی ہمیں دے گا۔ میں نے ابھی ابتدا میں سورہ عنکبوت کی پہلی 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں خداوند متعال اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ لوگوں نے کیا یہ گمان کر لیا ہے چونکہ ایمان لے آئے ہیں اب ان کا کوئی امتحان نہیں ہوگا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ گویا اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی آدمی، اگر میں اس کو سیاسی پہلو سے اگر دیکھا جائے، کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان جس کے پیچھے پولیس والے لگے ہوتے ہیں، جس کے پیچھے بہت سارے کرپشن کے چارجز ہوتے ہیں، وہ جا کر کے حکومت سے، اور حکومت میں جو پارٹی مثلا رولنگ ہے اس کے ساتھ جا کر کے ہاتھ ملا لیتی ہے، تو پولیس والے بھی اس کا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی کہیں نہ کہیں انسان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر ہم صاحب اقتدار، صاحب قوت، صاحب طاقت ایسے آدمی کے ساتھ ہو لیں گے جس کے پاس طاقت ہے، قدرت ہے، تو پھر ہم سے اب کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے کوئی بات نہیں کی جائے گی، ہم سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ کا نظام اور ہے اور دنیا کا نظام اور ہے۔ جہاں دنیا کے نظام میں ممکن ہے کہ جیسے ہی آپ نے صاحب طاقت اور صاحب اقتدار اور تخت و تاج سے ہاتھ ملا لیا تو اب آپ کے ممکن ہے 70 گناہ بھی بخش دیے جائیں، آپ سے ممکن ہے کہ سوال و جواب نہ کیا جائے۔ لیکن اللہ کے نظام میں یہ ہے
کہ اللہ اپنے خاص بندوں کا جو خاص طور پہ ایمان لے آتے ہیں کہ بار الہ ہم تیری وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، ہم تیرے نظام نبوت پر ایمان لاتے ہیں، ہم تیری عدالت پر ایمان لاتے ہیں، ہم تیرے بھیجے ہوئے ائمہ طاہرین پر ایمان لے کر کے آتے ہیں، ہم تیری برپا کی ہوئی قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. تو جیسے ہی انسان صاحب ایمان ہو جاتا ہے تو اب یہ نہ سوچے کہ اس کا امتحان نہیں ہوگا، اب وہ سیف سائیڈ ہو گیا ہے، اب گویا وہ اللہ کے ساتھ ہو گیا ہے تو اب اس کو ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا. نہیں، اللہ ہر لمحہ صاحب ایمان کا امتحان لیتا ہے. کبھی مال دے کر امتحان لیتا ہے، کبھی مال لے کر امتحان لیتا ہے. ہر جگہ امتحان ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ امتحان صرف اور صرف عام انسانوں کا لیا جائے، بلکہ اگر ہم مطالعہ کریں اور دیکھیں قرآنی آیات کو تو ہمیں یہ ملے گا کہ کس کا امتحان اللہ نے لیا ہے. اگر دیکھا جائے تو جتنا سخت امتحان اپنے خاص بندوں کا اللہ نے لیا ہے، ہم اور آپ کا امتحان اتنا سخت نہیں لیا ہے. چاہے وہ جناب ابراہیم کا مسئلہ ہو جہاں پہ قرآن میں وارد ہوا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کہ جب پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو بعض پریشانیوں میں مبتلا کیا فَأَتَمَّهُنَّ یعنی اس امتحان میں مبتلا کیا اور جناب ابراہیم نے بِنَحْوِ أَحْسَن ان تمام مشکلات کو، ان تمام امتحانات کو کلیئر کر لیا. قال انی جاعلک للناس اماما. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف امتحان لینا کام اللہ کا ہے، بلکہ جب اللہ امتحان لے لیتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کامیاب ہو گیا ہے تو اس کو بہترین نعمتوں سے نوازتا ہے. جب جناب ابراہیم کا امتحان لیا گیا، امتحان لینے کے بعد یہ دیکھا کہ جناب ابراہیم نے تمام مشکلات کو برداشت کر لیا، امتحان کو کلیئر کر لیا، پاس کر لیا، تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما کہ اے ابراہیم میں نے تمہیں تمام انسانوں کے لیے امام قرار دیا ہے، یعنی بہترین منصب امامت سے آپ کو نواز دیا. یعنی انسان کا جب امتحان ہوتا ہے تو اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کا امتحان لیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ اس اگلے منصب پر فائز ہونے کے لائق ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد جیسے دوسرے انبیاء کا بھی امتحان لیا گیا، جناب داؤد کا امتحان لیا گیا. کیا لیا گیا؟ وَظَنَّ دَاؤُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. اور داؤد سوچ رہے تھے، تصور کر رہے تھے کہ وہ گمان کر رہے تھے کہ ہم نے ان کو امتحانات میں قرار دے دیا ہے، اور خدا نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ سے جب جیسے ہی یہ دیکھا کہ اللہ نے ان کو مختلف امتحانات میں مبتلا کر دیا، ڈال دیا ہے، انہوں نے فوراً اللہ سے استغفار کیا اور اس کے بعد فوراً رکوع اور سجود میں گر گئے اور اس کی طرف پلٹ گئے. کیونکہ جناب داؤد کے پاس بڑا اقتدار تھا، بادشاہت تھی. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ اسرائیل ملعون کے پرچم پر تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر جو ستارہ بنا ہوا ہے اس ستارے کو کہا جاتا ہے سٹار آف ڈیوڈ، یعنی جناب داؤد کی حکومت کا ستارہ ہے. یعنی وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں وہ حکومت چاہیے جو جناب داؤد کو ملی تھی. یعنی آپ کا اقتدار، آپ کی شان و شوکت، آپ کی قدرت وہ اس ستارے سے نظر آتی ہے. اور اللہ نے جناب داؤد کا بھی امتحان لیا. اسی کے ساتھ ساتھ جناب سلیمان، جناب داؤد کے بعد جناب سلیمان کا بھی امتحان لیا. جناب سلیمان کا امتحان کس طریقے سے لیا کہ اللہ نے جناب سلیمان کی اولاد کے ذریعے سے آپ کا امتحان لیا. جناب سلیمان کی جو اولاد تھی بہرحال اس کے اندر کچھ ایسی پریشانیاں تھی، ایسی بیماری تھی جس کی وجہ سے اس کا امتحان میں وہ چاہتے تھے کہ شیطان نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب
سلیمان کے بعد ان کی بھی کوئی اولاد ایک ایسی آ جائے جس طریقے سے ہمارا بس جناب سلیمان پہ نہیں چلتا ہے، اسی طریقے سے ہمارا بس ان کی اولاد پر بھی نہ چلے۔ جناب سلیمان چونکہ ایک عظیم حکومت کے مالک و وارث تھے، لہذا ان کو بھی ایک گمان پیدا ہو گیا کہ اب ان کے اختیار میں سب کچھ ہے، لہذا جب انہوں نے یہ چاہا کہ ان کے ہاں فرزند ہو تو انہوں نے اپنی دعاؤں میں اللہ کی رحمانیت کو شامل نہیں کیا، جس کی بنیاد پر جب ان کو فرزند پیدا ہوا تو وہ ناقص پیدا ہوا۔ اور یہ جو آیت ہے قرآن کریم میں سورہ صاد میں کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ہم نے سلیمان کا امتحان لیا، کس طریقے سے کہ ان کے تخت پر ایک جسد مردہ کو ڈال دیا، پھینک دیا گویا۔ جب انہوں نے اس چیز کو دیکھا تو وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے، برگشت ہو گئی ان کی، استغفار کیا۔ یعنی ہر جگہ ہر مرحلے پر کبھی جو سلیمان کا امتحان ہوا، کبھی موسیٰ کا امتحان ہوا، کبھی دیگر ائمہ کا امتحان ہوا، اور آخر میں یہاں تک کہ مسلمانوں کا بھی امتحان ہوا۔ سورہ احزاب میں آیت نمبر 9 سے لے کر کے آیت نمبر 27 تک جنگ خندق کا اجمالی خاکہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے نہایت ہی سخت جنگ تھی، اتنی سخت تھی کہ قرآن کریم نے جن آیات کے ذریعے سے اشارہ کیا ہنالک ابتلی المؤمنون، کہ یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر ہم نے مؤمنوں کا اور صاحبان ایمان کا امتحان لیا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور اتنا سخت امتحان تھا کہ جو کمزور ایمان والے تھے ان کے پیر لڑکھڑانے لگے جب انہوں نے دیکھا کہ پورے کفار مکہ وہاں پر حملہ کرنے کے لیے مدینے کو انہوں نے گھیراؤ کر لیا ہے اور وہاں پہ پڑاؤ ڈال دیا ہے، اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ کیسے موقع ملے اور ہم اس خندق کو پار کر کے چلے جائیں، مدینے میں وارد ہو جائیں اور اہل مدینہ پر اور مسلمانوں پر حملہ کر دیں۔ جب ایسی منزل تھی اور جہاں پر عمرو بن عبد ود اس نے اس خندق کو پار کر لیا تو نہ جانے کتنے مسلمان تھے تو جو ڈر گئے، جن کے پیر لرز گئے۔ یہ آیت انہی کمزور ایمان والوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ گھبرا گئے۔ یعنی اگر اللہ نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو امتحان دینے کے لیے بھیجا ہے۔ اس پوری کیفیت میں چند باتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ممتحن کون ہے، ممتحن یعنی ایگزامینر، ایگزام لینے والا کون ہے۔ پھر ہے کہ امتحان دینے والا کون ہے، کس کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ پھر ہے کس چیز کے ذریعے سے امتحان لیا جا رہا ہے، کیسے امتحان لیا جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے، لہذا ممتحن بھی اللہ ہے، یعنی ایگزامنر، امتحان لینے والا وہ ذات باری تعالی ہے۔ وہ ہم اور آپ کی مختلف طریقوں سے امتحان لیتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہم مالی اعتبار سے ہمارا ذہن کس طریقے سے کام کرتا ہے، ایمانی اعتبار سے کس طریقے سے کام کرتا ہے، ہم کیا مشکلات میں خدا کا ساتھ چھوڑ دیں گے، کیا ہم مال کی تنگی میں خدا کا ساتھ چھوڑ دیں گے، کیا ہم اگر خدا نخواستہ ہمارا کوئی عزیز اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو کیا ہم خدا کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ مختلف طریقے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ ہمارا امتحان لیتا ہے، کبھی دے کر کے اور کبھی لے کر کے۔ یقیناً غربت سخت ہے، مال کا نہ ہونا سخت ہے، پریشان مبتلا رہنا، پریشانیوں میں، بیماریوں میں مبتلا رہنا، اور بالخصوص جب یہ تمام پریشانیوں میں انسان مبتلا اور ہاتھ میں اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہ ہو
پریشانی ہو، گھر میں راشن نہ ہو، پریشانی ہو، بل نہیں پے کر سکتے ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ واقعاً سخت ہے. یہ ایک طرف ہماری زندگی کا امتحان ہے، دوسرا یہ امتحان الہی ہے کہ پروردگار یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ جو مشکلات آپ کی زندگی میں آئی ہے اس کو آپ کس طریقے سے ہینڈل کریں گے، اس کا صحیح طریقے سے اس مشکلات کو کے مسئلے کو حل کریں گے یا نہیں، غلط طریقوں سے، بے ایمانی کے ذریعے سے، چوری کے ذریعے سے، غصب کرنے کے ذریعے سے کہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں اصل یہ ہے کہ مقصد پورا ہونا چاہیے، طریقہ کیا ہے اس تو بدلتا رہتا ہے. نہیں عزیزان محترم، خدا کہتا ہے کہ مسئلہ کا بھی حل ہونا چاہیے اور طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے. بے ایمانی کے ذریعے سے، مکاری کے ذریعے سے، غلط بیانی کے ذریعے سے مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہیے، تاکہ جتنے ایمانداری کے ساتھ ہم اپنے اس مسئلے کو حل کریں گے اللہ اپنی بے پناہ رحمتوں کو ہمارے اوپر نازل کرے گا. ان تمام امتحانات کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے، پہلا مقصد اللہ چاہتا ہے کہ ہماری وہ ہدایت کرتا رہے. جب آدمی دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ جب مشکلات میں مبتلا ہوتے ہیں تب اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب مصیبت میں پڑ جاتے ہیں تب اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ نے اگر ہم کو نعمتیں دے رکھی ہیں، مال و دولت دے رکھی ہے، صحت دے رکھی ہے، اولاد دے رکھی ہے، گھر دے رکھا ہے، گاڑیاں دے رکھی ہے، اسٹیٹس دے رکھا ہے، اچھی جاب دے رکھی ہے، تو ہمارے ذہن میں اللہ کا تصور، اللہ کا خیال بھی پیدا نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک دن لیٹر آ جائے کہ کل سے آپ کو جاب پر نہیں آنا ہے، گھبرا جائیں گے. بار الہ، تو رازق ہے، تو مالک ہے، تو میری جاب بچا لے. ایک دن پر خیال پیدا ہو جائے، ایک دن خبر ملے کہ مثلا اولاد بیمار ہو گئی ہے، ایک دن خبر ملے کہ مثلا آپ کا اکاؤنٹ سیز کر دیا گیا ہے، ایک دن خبر ملے کہ کوئی بیمار ہو گیا ہے، تو جیسے ہی یہ خبریں انسان تک پہنچتی ہیں ویسے ہی انسان پریشان ہو جاتا ہے اور اس کا ذہن فوراً اس مالک حقیقی کی طرف لوٹ جاتا ہے کہ جس کی طرف سے آیا ہے اور جس کی بارگاہ میں لوٹ کے جانا ہے. اس دن اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تمام امور دنیاوی اس کے اختیار میں ہے، جو چاہے گا وہ کرے گا، جیسے چاہے گا اس دنیا کو چلائے گا. اس دن اس کو احساس ہوتا ہے جب مشکلات میں، جب امتحان میں مبتلا ہو جاتا ہے، تب اس کو خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، اس دنیا کو چلانے والا کوئی اور ہے، یہ نظام کوئی اور چلا رہا ہے. اللہ ان امتحانات کے ذریعے سے انسان کی ہدایت کرتا ہے. والذی قدر فہدی، انسان کے مقدر میں بہت ساری پریشانیوں کو اللہ نے رکھا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ ان سب کی ہدایت کرے. دوسرا جو اہم مقصد ہے اللہ کے امتحان الہی کا وہ یہ ہے کہ ان امتحانات کے ذریعے سے اللہ بندے کے اندر چھپے ہوئے پوٹینشل کو، اس کے اندر چھپے ہوئے استعداد کو، اس کے اندر چھپے ہوئے کمال کو اجاگر کرنا چاہتا ہے، پہچانوانا چاہتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو بہت ذہین ہے، جو بہت اچھا ہے، بہت سارے کام کو ملٹی ٹاسکنگ کر سکتا ہے، لیکن کاہل ہے، تنبل ہے جسے کہا جاتا ہے فارسی میں. اور اس کا یہ کاہلیت، اس کی یہ لیزینس اس کو کوئی کام کرنے نہیں دے رہی. کیوں؟ اب مثال کے طور پر میں بعض ایسے ہمارے دوستان ہیں جن کو میں جانتا ہوں، وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ارے میں نے ورک فرام ہوم لے رکھا ہے، سکون سے گھر میں رہتے ہیں، نہ کہیں جانا، نہ کہیں نکلنا، نہ کہیں کوئی پریشانی، صرف کی بورڈ اور ماؤس کلک کرتے رہتے ہیں اور ہمارا کام 7-8 گھنٹے 9 گھنٹے کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں. اب آپ ان سے کہیے کہ بھائی آپ اپنے گھر سے نکلیے، تھوڑا سا محنت کریں گے تو مثال کے طور پر اگر ابھی آپ 30-40 ہزار 50 ہزار کما رہے ہیں، تھوڑا سا اور محنت کریں گے، گھر سے باہر نکلیں گے تو آپ ممکن ہے کہ اس سے کہیں زیادہ کمانے لگے اور زیادہ آپ کے پاس پیسے آ جائیں، آپ اپنے گھر کے مسائل کو اچھے طریقے سے رن کر سکیں.
لیکن یہ کہیں گے ارے نہیں جتنا ہم کو مل رہا ہے الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں. یعنی کہیں نہ کہیں جو اس کے اندر پوٹینشل ہے، جو اس کے اندر کمال ہے، جو اس کے اندر ظرفیت ہے، وہ سامنے نکل کر کے نہیں آ پا رہی. کیونکہ یہ اپنے آپ کو مشکل میں گھرا ہوا نہیں دیکھ رہا ہے. اب یہی آدمی کو آپ تصور کیجئے کہ خدا نخواستہ اس کے گھر کا کوئی عزیز، اس کے گھر کے بچے یا والدین میں سے کوئی بیمار ہو جائے، اور ابھی تک جو یہ سیلری کما رہا تھا، جو پیسے کما رہا تھا، جو اس کو سفیشینٹ تھی عام حالات میں، اچھے حالات میں، اب اس کو یہ احساس ہوا کہ جتنا میں کماتا ہوں اتنے میں علاج نہیں کر سکتا، جتنا میں کماتا ہوں اتنے میں مثلا بل نہیں پے کر سکتا، جتنا میں کماتا ہوں اتنے میں اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتا. تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ امتحان کی منزل میں آ گیا. اللہ نے اس کا امتحان لینا شروع کیا. اب یہ باہر نکلے گا، بھاگے گا، دوڑے گا، تھوڑی محنت کرے گا اور اپنے چھپے ہوئے کمالات کا اظہار کرے گا. اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ بندہ اپنے کمالات کو پہچانے، اور اللہ نے اس کے لیے بہترین طریقہ یہ کیا ہے کہ اللہ اس کو وقتاً فوقتاً مختلف مسائل میں، مختلف پریشانیوں میں مبتلا کرتا رہتا ہے تاکہ وہ اس پریشانی سے باہر نکلنے کے لیے ہاتھ پیر چلائے، باہر نکلنے کے لیے کوشش کرے. جب کوشش کرے گا تو جو کمالات، جو ہنر اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں وہ سامنے نکل کر کے آ جائیں گے. لہذا اللہ امتحان لینا چاہتا ہے، لیکن اس میں بھی فائدہ اس کا نہیں ہے بلکہ فائدہ ہمارا خود کا ہے. اس کے علاوہ تیسری چیز کیوں امتحان لینا چاہتا ہے، ایک تیسری وجہ ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے بندوں کا جب امتحان لیں گے تو اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ یہ امتحان میں پاس ہوا کہ فیل. یہ امتحان میں پاس ہوا تو اچھے نمبروں سے پاس ہوا کہ بس جسے کہا جاتا ہے کہ جس پاس ہو گیا. یہ کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لیے کرتا ہے، جیسا کہ میں نے اوپر آیت پیش کی تھی جناب ابراہیم کے سلسلے میں، کہ جہاں پر جناب ابراہیم کا امتحان لیا گیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. امتحان اس لیے لے رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دیکھے کہ اپنے کس بندے کو کون سی نعمت دینی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی ایک پیرامیٹر چاہتا ہے جس کی بنیاد پر سامنے والے کو نعمتوں سے نوازے. ہم عام طور پر اسکول جانے والے بچے جو اسکول جاتے ہیں، آفس جانے والے افراد جو آفس جاتے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ ان کے یہاں ایک پیرامیٹر ہوتا ہے کہ ہمیں مثلاً اسٹوڈنٹ آف دا ایئر کا ایوارڈ دینا ہے، ہمیں مثال کے طور پر کرکٹر آف دا ایئر کا ایوارڈ دینا ہے، فٹ بالر آف دا ایئر کا ایوارڈ دینا ہے، بیسٹ امپلائی آف دا کمپنی کا ایوارڈ دینا ہے. تو ایسے نہیں کرتے ہیں کہ اندر گھستے ہی ساتھ دیکھا کہ ارے یہ آدمی کی شکل اچھی لگ رہی، لاؤ اس کو دے دے. یہ آدمی جو ہے پچھلے سال اس کو مل چکا، اس کو چھوڑیے، باقی بار کسی اور کو دینا ہے. نہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس نے بہترین عمل کیا، کس نے بہترین پرفارمنس دیا، کس نے بہترین مثلا پڑھائی کی، کس نے بہترین کرکٹ کھیلا، کس نے بہترین فٹ بال کھیلا. جو سب سے اچھا کھیلتا ہے، جو سب سے محنت کرتا ہے، جو باقیوں سے بہتر ہوتا ہے، اس کو بہترین چیزوں سے نوازا جاتا ہے. اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے بندوں کا مختلف طریقوں سے امتحان لیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہم ان کو بہترین نعمتوں سے نوازیں. امتحان لینے والے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مثال کے طور پر اللہ کہہ رہا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ، تمہارے اوپر بھی روزہ فرض کر دیا گیا ہے، روزہ رکھو، روزہ رکھو. قرآن کی تلاوت کرو، خمس دو، زکوٰۃ نکالو. یہ جو اللہ بار بار تاکیدیں کر رہا ہے ہمارے اور آپ کے لیے، سوال یہ ہے کہ اس میں اللہ کا کون سا فائدہ ہے؟ یہ جو اتنی تاکیدیں کر رہا ہے بار بار نماز پڑھنے کے لیے، واجبات کے لیے، اچھے کاموں کے لیے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا رویہ رکھو، بزرگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھو، بے ایمانی مت کرو، صاحب ایمان بنو. یہ تمام چیزوں کی جو تاکید کی جا رہی ہے، ان تمام چیزوں میں اللہ کو کیا حاصل ہو رہا ہے؟
اللہ کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا. اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں پر عمل کرنے سے ہماری زندگی بہتر ہو جائے, ہماری زندگی سنور جائے, ہماری آخرت بن جائے. یہ 60-70 برس کی عمر جو اس دنیا میں ہم اور آپ گزارتے ہیں, اس کے بعد اس دنیا سے بہرحال چلے جانا ہے, اور ایک ایسی دنیا میں رہنا ہے جو جاودانی دنیا ہے, جہاں ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. تو ایسی دنیا میں جب جانا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آمادگی کے ساتھ جانا پڑے گا. تو اللہ ہم کو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم اگر سجدہ کرو گے تو ہماری منزلت میں کچھ اضافہ ہو جائے گا, تم رکوع میں جاؤ گے تو ہمارا درجہ بڑھ جائے گا, تم اچھے کام کرو گے تو ہمارا رعب بڑھ جائے گا, تم نیکی کرو گے تو ہمارا اقتدار اور مضبوط ہو جائے گا. نہیں, اللہ اس لیے بول رہا ہے تاکہ تم ان کاموں کو کرو تو تم خود کامیاب ہوگے. تم ان کاموں کو کرو گے تو جنت میں اعلیٰ درجہ ملے گا. تم ان کاموں سے پرہیز کرو گے تو آتش جہنم سے بچے رہو گے. اس لیے پروردگار تاکید کرتا ہے. اور اپنے میں چھوٹے بچوں کے لیے اس کی مثال عرض کر دوں تاکہ یہ تھوڑا سا ریلیونٹ مثال رہے, جس سے میرے بچے چھوٹے بھائی سمجھ سکیں. مثال کے طور پر جب ہم چھوٹے تھے اور اسکول جاتے ہیں بچے, آج بھی جب اسکول جاتے ہیں تو وہاں پہ پروفیسر یا ٹیچر یہ کہتی ہے کہ آپ نے اپنی ورک شیٹ کمپلیٹ کی کہ نہیں کی, آپ نے اپنے نوٹس بنائے کہ نہیں بنائے, کل آخری دن ہے, اگر کسی نے نوٹس نہیں بنائے تو میں اس کو امتحان میں بیٹھنے نہیں دوں گی. کل اگر آپ نے نوٹ سبمٹ نہیں کیے تو امتحان میں 5 نمبر کٹ جائے گا. اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو ایسا ہو جائے گا, اور نہیں کیا تو میں آپ کو سزا دوں گا. تو یہ جو بشارت دی جا رہی ہے اور انذار کیا جا رہا ہے, یعنی اگر آپ نے یہ کمپلیٹ کر لیا, نوٹس بنا لیے, آپ نے پروجیکٹ سبمٹ کر دیا تو آپ کو 20 نمبر انٹرنل ملے گا. یہ بشارت کہ اب آپ کو 20 نمبر انٹرنلی مل گئے ہیں, اب آپ کو 15-20 نمبر 80 میں سے لانے ہیں, اس کے لیے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری طرف انذار, ڈرایا جا رہا ہے اگر نہ کیا, کیونکہ کبھی کبھی انسان پیار سے بات کو نہیں مانتا ہے بلکہ مار کے ڈر سے بات کو مانتا ہے. اس کی سب سے بڑی بارز اور واضح مثال اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اگلی بار جب آپ ریڈ لائٹ پر رکیے گا جہاں پولیس والا ہوگا تو اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ آپ ریڈ لائٹ پہ اس وجہ سے نہیں رکے ہیں کہ ریڈ لائٹ ہے سگنل پہ, بلکہ اس خوف سے رکے ہیں کہ پولیس والا دیکھ رہا ہے. یعنی خوف اس بات کا ہے کہ اگر ہم نے اس ریڈ لائٹ کو کراس کیا تو ہمیں جرمانہ ہوگا, ہمیں فائن دینا پڑے گا, اس لیے ڈر کے مارے ہم رکے ہوئے ہیں. ورنہ اگر آپ ریڈ سگنل ہو اور رکے رہیں تو یا کہ آپ کو انعام دینے والا نہیں ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی زحمت کی, آپ نے بریک لگا کے ریڈ لائٹ پہ رکے رہے, نہیں. لیکن اس خوف سے ہم رکتے ہیں کہ کہیں ہمیں 1000-2000 روپے کا جریمہ نہ کر دے, جرمانہ نہ کر دے. یعنی انسان کی فطرت یہ ہے کہ یا تو اس کو جنت کی لالچ دی جائے, نعمتوں کی لالچ دی جائے, انعام کی لالچ دی جائے جس کی بنیاد پہ وہ اچھا کام کرتا ہے, یا اس کو ڈرایا جائے, خوف دلایا جائے تو اس کی بنیاد پر وہ اچھا کام کرتا ہے. یہ جو مدرس ہے, یہ جو استاد ہے, یہ جو پروفیسر ہے, یہ اپنے بچے کو اس لیے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ورک شیٹ کمپلیٹ کرو, نوٹس کمپلیٹ کرو, پروجیکٹ سبمٹ کرو. اس سے مدرس کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے, اس سے استاد کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. وہ دل سوزی کا اظہار کر رہا ہے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ بچہ جس نے سال بھر یہاں آیا ہے, پڑھائی کی یا نہیں کی, کم سے کم والدین کا پیسہ خرچ ہوا ہے, کم سے کم اس کی زندگی کا 1 سال یہاں پہ صرف ہوا ہے, تو یہ برباد نہ جانے پائے. اس دل سوزی کی وجہ سے یہ پروفیسر چاہتا ہے کہ میرا بچہ پڑھائی کر لے, میرا بچہ امتحان دے لے. جب وہ نوٹس کمپلیٹ کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اگر 50 چیزیں لکھی ہے تو کم سے کم 10-12-15 چیزیں اس کے ذہن میں بہرحال رہ جائے گی. اس بنیاد پر استاد جو ہے وہ اتنا زیادہ سختی کرتا ہے کہ اسی لیے اللہ بھی جو ہے اپنے بندوں کے اوپر سختی کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ نیک بنے, میرا بندہ راہ راست پر چلے, ورنہ اللہ کو امتحان لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صرف اور صرف اگر اللہ امتحان لیتا ہے تو ہمارے لیے لیتا ہے تاکہ ہم جہنم میں عذاب میں مبتلا نہ ہوں, بلکہ حیات جاودانی کے ساتھ جنتوں کی نعمتوں کو
استعمال کریں۔ اسی کے ساتھ میں اپنے اس درس کو یہیں پر مکمل کرتا ہوں، اور جیسا کہ دستور رہا ہے کہ آخر درس میں سوال و جواب کا سلسلہ رہتا ہے، اور آج بھی یہ آخری سوال آپ سے میں چاہوں گا کہ میں دریافت کروں۔ بہترین اور سب سے جلدی جواب دینے والے کو انشاءاللہ علی ٹی وی کی طرف سے نفیس انعام سے نوازا جائے گا۔ آج کا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک سورے کا ذکر کیا تھا جس میں جنگ خندق کا ذکر آیا ہے، وہ سورہ کون سا ہے؟ انشاءاللہ سب سے پہلے صحیح جواب دینے والے کو علی ٹی وی کی طرف سے بہترین انعام سے نوازا جائے گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے خدا حافظی کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ بار الہ اس ماہ مبارک رمضان میں اگر ہماری کچھ خطائیں، کچھ غلطیاں جس کو تو نے ابھی تک نہیں بخشا ہے، بار الہ اسے اس شب آخر میں بخش دے، اور ہمیں وہ طاقت عطا فرما کہ ہم تیرے ہر امتحان میں کامیاب ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔